ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید. جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہر پروگرام نیا پروگرام، ہر پروگرام کے اندر ایک نیا گیسٹ پینل، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر پروگرام کے اندر ایک اچھا اچھوتا موضوع. کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی سے اچھی لرننگ دی جائے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں اچھی سے اچھی فیڈ بیک ملے. چونکہ آپ کا فیڈ بیک ہماری طاقت ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کیسا پروگرام کریں، کیا پروگرام کریں. آج بھی ہمارے بہت اچھے گیسٹ سید ناصر جلیل صاحب کونا مشق مارکیٹنگ کرتے ہیں، بڑی پرانی مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہیں، اور ان کی جو فرم ہے اس کے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں ایکسپریس مارکیٹنگ کے پرائیویٹ لمیٹڈ کی. بڑی عرصے سے کر رہے ہیں، یعنی یہ کہہ لیں کہ یہ مارکیٹنگ کے اندر پائنر ہے. اس کا حال یہ خود بتائیں گے. السلام علیکم ناصر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ زندگی کا یہ سفر کیسے شروع کیا، کب کیا؟ یہ اتفاقاً میں اس فیلڈ میں آیا جی. میرا بیسکلی گارمنٹس کا کام تھا. ٹھیک ہے. اور ون آئی واز ان فرسٹ ایئر جب سے گارمنٹس کا کام تھا. ماشاءاللہ. میری شاپس بھی تھیں اور فیکٹری بھی تھی. ٹھیک. اس کے بعد میں ایکسپورٹ میں چلا گیا. 2001-2 میں ریسیشن آیا ایکسپورٹ پہ، مطلب کام رک گیا. میری I-10 تھی، میں فیکٹری تھی، میں امریکہ ایکسپورٹ کرتا تھا نیٹ ویئر. ماشاءاللہ. تو اس کے بعد ریئل اسٹیٹ میں آنے کا اتفاق ہوا. پھر اتفاق سے اسٹار مارکیٹنگ کے جو ابرو ہیں رواں واسق نے، ان کے ساتھ ملاقات کی. اس وقت ان کے ساتھ مل کے سن مارکیٹنگ کی بنیاد رکھی. جی ہاں، میں آپ سے 2003 کی بات کر رہا ہوں، جبکہ پاکستان میں F6 میں ہوا کرتا تھا. ہمارا آفس ہوتا تھا F10 میں. جی F10 میں ہوتا تھا ہمارا، مین روڈ کے اوپر آفس. اور پھر اسٹار مارکیٹنگ، اس کے بعد میری SNJ مارکیٹنگ، اور پھر ایکسپریس مارکیٹنگ. تو ہم یہ کہتے ہیں، میں واسق بھائی یا 1-2 لوگ ہیں جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کے فاؤنڈر ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے. ویسے تو اور بھی بڑے شعبے تھے، لیکن آپ گارمنٹ سے سیدھا ادھر کیوں آئے؟ کس نے آپ کو امپریس کیا؟ امپریس جی، جب یہ بزنس ہمارا ایکسپورٹ کا زوال پذیر تھا تو میرے کزن ہے کراچی میں، انہوں نے کہا مجھے ریئل اسٹیٹ میں آپ کیوں نہیں آتے؟ میں کہا یار میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. لازم بات ہے. اور مجھے پتا ہے. تو وہ کراچی میں تھے، تو انہوں نے مجھے کہا یار کچھ انویسٹمنٹ میں بھیجتا ہوں، تو اسلام آباد میں اچھا اسکوپ ہے. صحیح. آپ یہ کام اسلام آباد میں بیٹھ کے کریں. ٹھیک ہے. وہ میں اسٹارٹ کیا تو شروع میں لاس کیا. جتنے پیسے کزن نے بھیجے تھے وہ سب لگ گئے، مطلب چونا لگ گیا. وہ چونا لگ گیا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میری واسق صاحب سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا یار اس فیلڈ میں آؤ، مارکیٹنگ میں تمہارے اندر صلاحیت ہے. تب سٹار میں تھے؟ نہیں، جب تھی ہماری سن مارکیٹنگ، اسٹار نہیں بنی تھی اس وقت. تو انہوں نے کہا تمہارے اندر خدا دین صلاحیت ہے، تم آؤ میرے ساتھ اس میں. ہم نے پھر وہ اسٹارٹ کر دی مارکیٹنگ میں، تو الحمدللہ جب سے اب تک کرتے چلے آئے. تو کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اسٹار مارکیٹنگ بہت بڑا نام ہے اس فیلڈ کے اندر. بے شک جی، کوئی شک نہیں ہے، پاکستان کا ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ میں اس وقت بھی سب سے بڑا نام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ان کے رور وہاں واسق نعیم صاحب جو ہیں، میں کہتا ہوں میرے استاد بھی ہیں. ٹھیک ہے. ان سے ہی سب کچھ سیکھا. اور بلکہ یہ کنسیپٹ جو ہے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کا انہوں نے ہی دیا تھا. تو ان کے ساتھ کام کر کے کافی تجربہ حاصل کیا. تو ایک دن وہ خود کہا کہ یار میرا شاگرد میرا استاد ہو گیا، تم اپنی کمپنی علیحدہ بنا لو. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی، ماشاءاللہ. اور الحمدللہ 2005 میں نے اپنی کمپنی بنائی. ایکسپریس نہیں جی، SNJ مارکیٹنگ سے. وہ انہوں نے ہی نام رکھا تھا، میرا نام ہے سید ناصر جلیل، اس کے حساب سے SNJ مارکیٹنگ انہوں نے تجویز کہتا رکھا تھا. تو میرا پہلا ہی پروجیکٹ اس وقت جو گیا تھا بڑا ہٹ گیا تھا. وہ کیا تھا وہ بھی بتا دیں ہمارے. وہ اتفاق سے پروجیکٹ ان کا تھا جو آج کل بڑے بدنام ہیں، وہ فرا گوگی اور چودھری احسن جمیل گجر کا پروجیکٹ تھا. جی میگنولا پارک گجنا والا. ٹھیک ہے. وہ پروجیکٹ میں نے کیا تھا، اور الحمدللہ 2005 میں ہم نے وہ لائنیں لگا کے بیچا تھا. اس کی مارکیٹنگ اتنی ٹف تھی، اتنی اسٹرانگ تھی کہ گجنا والا کی عوام کہتی تھی کہ آپ نے نا گجنا والا کا کلچر ہی چینج کر دیا. بڑی بات. اس وقت نا ہم نے فنکشن اناؤنس کیا تو مکس گیدرنگ کا لیڈیز اور جینٹس کا. تو چودھری احسن جمیل صاحب نے مجھے کہا کہ یار گجنا والا کا کلچر ایسا نہیں ہے، کامیاب نہیں ہوگا، مخلوط نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا ہم کلچر چینج کریں گے. اور الحمدللہ وہ 10,000 بندوں کا فنکشن تھا جی ایک رات کا، جن میں انور مقصود، معین اختر، شہزاد رائے، حمیرہ چنا، مطلب پاکستان کی ٹاپ کی کاسٹ تھی. اور 2 گھنٹے جی ٹی روڈ بلاک رہی تھی، کیونکہ پروجیکٹ کی انٹر جی ٹی روڈ پہ مراد آئی ٹرسٹ ہاسپٹل کے ساتھ ہی. 2 گھنٹے ٹریفک بلاک رہی تھی. ہماری کوئی 45 منٹ کی آتش بازی تھی. پھر اتنے بڑے نام
10,000 بندوں کا ڈنر ہم نے ارینج کیا ہوا تھا. تو ایک نیا کلچر اور نئی جدت نا ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ میں. اور گجرانوالہ جیسا شہر اس وقت بیکورڈ شہر تھا, انہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی. اور الحمدللہ نیا ٹرینڈ تھا, بالکل نیا ٹرینڈ تھا جی. اور اس میں مجھے اب تک یاد ہے کہ ادھر منسٹر ہوتی تھی ضلع عثمان صاحبہ, جو بعد میں قتل ہو گئی ایک مولوی صاحب نے. بعد میں ہم نے 4-5 پروجیکٹ کیے گجرانوالہ. تو انہوں نے اسٹیج پہ آ کے کہا تھا کہ ناصر نے کہا تھا کہ میں شہر کا کلچر بدل کروں گا, اور میں ایڈمٹ کرتی ہوں کہ اس نے شہر کا کلچر بدل دیا. بڑی بات, بڑی بات. تو کب شروع کی ایکسپریس مارکیٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ؟ ایکسپریس مارکیٹنگ کی میں 2009 میں دبئی چلا گیا تھا, 5 سال دبئی رہا. 2015 سے میں نے ایکسپریس مارکیٹنگ کی پھر ٹھیک ہے سنگ بنیاد داغ بل ڈالی. اس کا پہلا پروجیکٹ کون سا تھا؟ اس کا ہم نے ڈریم ویلی کے نام سے کراچی ایک پروجیکٹ کیا تھا, کراچی میں ہائی وے کے اوپر. اور اس کے بعد ہم نے ملتان میں پروجیکٹ کیا. اس وقت بھی ہمارا بہاولپور پروجیکٹ چل رہا ہے, ہمارا پیر محل میں پروجیکٹ چل رہا ہے. کل سے ہمارا مرید کے سٹارٹ ہونے والا ہے. اسلام آباد میں ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے. مرید کے میں ہمارا گولڈن انکلیو کے نام سے شروع ہو رہا ہے جی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کل اس کی سافٹ لانچنگ ہے جی. ٹھیک ہے. کل میں نے مرید کے جانا ہے, اس کی سافٹ لانچنگ ہے گولڈن انکلیو کے نام سے. اور شہر کے بیچ میں بڑی پرائم لوکیشن. اس کے کوئی تھوڑے سے خد و خال بتا دیں گولڈن انکلیو کے. خد و خال یہی ہے کہ جی وہ شہر سے دور نہیں, جس طرح آج کل لینڈ اویلیبل نہیں ہوتی, شہر کے باہر نکل کے پروجیکٹ ہوتے ہیں. وہ چاروں طرف آبادی میں گھرا ہوا پروجیکٹ ہے اور پرائم لوکیشن پہ ہے. اور سب سے اچھی بات یہ کہ جو اس کی لینڈ آنرز اس کو بالکل آن کرتے ہیں, 4 دیواری ہوئی ہے, گیٹڈ کمیونٹی ہے, اور باقی جو ماڈرن دور کی فیسلٹیز ہیں وہ سب اس میں اویلیبل ہیں. یعنی شروع والی جو ہے پانی, بجلی, گیس, ہر چیز ڈے فرسٹ سے لگی ہوئی ہے, گیس تک لگی ہوئی ہے. مطلب ایسا پروجیکٹ میں ہوتے ہیں کہ لانچ صرف پلاٹ ہوتا ہے, پھر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ادھر گیس تک لگی ہوئی ہے پروجیکٹ کے اندر, ہر چیز موجود ہے. ڈیولپر کون ہے؟ مارکیٹنگ آپ کر رہے ہیں جی ہاں. ڈیولپر اس کا کون ہے؟ ڈیولپر لاہور کا گروپ ہے, بڑا گروپ ہے, وہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اس کی. اور آلموسٹ اس کی مین بلوارڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے, بلوارڈز بن چکی ہیں, اور بس لوگ سیل کے انتظار میں بیٹھے ہیں. انشاءاللہ جا کے ہم نے پری لانچ سٹارٹ کر دیا. جہاں پہ آپ نے اتنا تعارف اپنا کرایا, وہاں پہ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے بچے اس وقت کیا کر رہے ہیں, کیا کوئی مارکیٹنگ میں آیا؟ نہیں جی, میری فیملی کو نا میرے کام سے بڑا اختلاف ہے. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری فیملی ساری ایجوکیٹڈ, موسٹلی گورنمنٹ جابز والی تھی, جو ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے صبح 8-9 بجے گئی, 5 بجے گھر ہے. ہمارا کام ایسا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا کام ایسے ہوتا ہے کہ ظاہر جو بھی انویسٹر ہوتے ہیں وہ کہیں جاب کر رہے ہیں یا اور کوئی اپنا کام کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ گیدرنگ جو ہوتی ہے نا وہ مغرب کے بعد ہی ہوتی ہے سٹنگ. اور اس میں اکثر ہوتا ہے رات کو ڈنر ہو گیا, ان کے ساتھ بیٹھنا ہو گیا, گیسٹ آ گئے, رات کو 12-1 بجے جاتے ہیں. تو فیملی تو شدید مخالف ہے. یعنی دن آپ کا لیٹ شروع ہوتا ہے اور رات گئے تک کام چلتا ہے. ایسے ہی اگر ہم صبح آفس جا کے بھی بیٹھ جائیں نا تو ہمارے پاس کوئی نہیں آتا. ہمارے پاس کوئی ظہر کے بعد ہی ہلچل رونق شروع ہوتی ہے, اور مغرب کے بعد وہ پیک پر ہوتی ہے. بڑی اچھی بات کی. سید ناصر جلیل صاحب آج ہمارے گیسٹ ہیں اور بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے تعارف جو باتیں کی یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوں گی. ابھی ہم ان سے بات کریں گے ان کا مارکیٹنگ وے کیسا ہے اور کس پروجیکٹ کو یہ لے کے آگے چل رہے ہیں. ناظرین ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقفے کا, کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. ہیرو میں ہیلپ کردہ بس نام کی, ہیرو صرف فلموں میں ہوتے ہیں. میرا یہ میکس نان بار ہیرو بنے ہر بار, لیمو کی طاقت لیے چکنائی رہنے نہ دے, پورے مہینے چلے دیکھو یہ چلتا رہے. میکس لانگ بار میرا ہیرو, تو میرا ہیرو. واہ ہیرو. لیمن میکس لانگ بار. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے سید ناصر جلیل صاحب کے ساتھ, جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں ایکسپریس مارکیٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے. بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں اور اپنا ایکسپیرینس جو انہوں نے بتایا 2000 کی دہائی میں انہوں نے کام شروع کیا اور مسلسل کام کرتے چلے جا رہے ہیں. مسلسل ان کی فتوحات ہیں, لیکن ان کی ایک بڑی فتوحات سفاری ویلی کے نام سے آ رہی ہے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟
یہ اپ کمنگ پروجیکٹ ہے اسلام آباد کی پرائم لوکیشن پہ ہے ٹھیک ہے. اور آج کل ہم اس کے پیپر ورک سے گزر رہے ہیں, اس کی تیاری کمپلیٹ کر رہے ہیں. اس پروجیکٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس طرح ہوتا ہے کہ پروجیکٹ کی تھوڑی سی لینڈ لے کے بکنگ شروع کی جاتی ہے, عوام سے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں, پھر اس پیسے سے فردر لینڈ خریدی جاتی ہے. جو سب سے پازیٹیو بات ہے کہ اس میں جو آنرز ہیں پروجیکٹ کے وہ اون کرتے ہیں 6000 کنال, 6000 کنال آلریڈی ان کی ذاتی ملکیت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کی پلاننگ ہو رہی ہے, اس کی ڈیزائننگ ہو رہی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے لینڈ لینی ہے, یا انشاءاللہ جس دن ہم مارکیٹ میں اتریں گے تو ٹوٹل پروجیکٹ پہ ڈیولپمنٹ کا آغاز کر کے ہم اس کو پھر لانچنگ پہ لے کر آئیں گے. اور اس میں ہم فائلیں نہیں دیں گے, ہم ویری فرسٹ ڈے سے لوگوں کو پلاٹ نمبر کے ساتھ پلاٹ الاٹ کریں گے, پوزیشن دیں گے, آپ پلاٹ دیں گے, اور ود ان 1 ایئر ہم پوزیشن دیں گے. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہوتا ہے فائلیں آپ دے دیتے ہو, پھر انسٹالمنٹ لیتے ہو, پھر آپ بیلٹنگ کرتے ہو, پھر پلاٹ نمبر دیتے ہو. صحیح. تو اس میں ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم پہلے دن سے پلاٹ دیں گے. ٹھیک ہے. لوگ آئیں, فرسٹ کم فرسٹ سب پہ ہوگا, اپنی پسند کا پلاٹ لے لیں. بالکل. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس 100 کنال لینڈ اور آپ نے ہزاروں فائل بھیج دی. ہمارے جتنے پلاٹ ہوں گے جو نقشے پہ میپ پہ ہوں گے اتنے پلاٹ ہم بک کریں گے اور وہی لوگوں کو دیں گے. یہ کام آپ بڑی دیانتداری اور ایمانداری سے کریں کہ جتنی زمین ہوگی اتنی ہی فائلیں بکیں گی. بالکل ایسے ہی جی, یہی سوچا ہے کہ ماضی میں ہم سے بھی غلط کام ہوئے. ظاہر ہے بلڈرز کی زمین ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں سیل کرے, پر میرا خیال عمر کے اب حصے میں آ کے سوچنا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ ہو, دھوکہ دہی نہ ہو. تو ہم نے بلڈر سے پہلے شرط رکھی تھی کہ ہم ڈائریکٹ پلاٹ دیں گے. یہ بتائیے گا کہ ریل اسٹیٹ کا کلچر چینج ہوا ہے جب آپ نے کام شروع کیا تھا, یا اب جو کام ہو رہا ہے, کیا اس میں کلچر چینج ہوا؟ کلچر ان 20 سالوں میں نہیں چینج ہوا. ٹھیک ہے. پر جو اب ریسیشن آیا ہے, حالات آئے, لوگوں کو شعور آیا ہے, میرے خیال میں اب جو آف پلان پروجیکٹس آتے ہیں جن کی فائلیں سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں سیل کر دی جاتی ہیں, اب وہ سلسلے نہیں چلیں گے. صحیح. اب لوگوں کو شعور آ گیا اور وہ اب پلاٹ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پہلے دن سے ہی پلاٹ چاہتے ہیں کہ ہمیں پلاٹ نمبر لگے, کیونکہ فائلیں ایک میں جب سٹا چلتا ہے تو پرائسز عروج پہ جاتی ہیں اور پھر گر جاتی ہیں, جس میں لوور مڈل کلاس کا لاس زیادہ ہو جاتا ہے. صحیح. جو ریٹین نہیں کر سکتے, نہیں رکھ سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اینڈ یوزر جو ہے, ہاں جی, اینڈ یوزر کا. اسی سلسلے میں ہم نے جو ہمارا یہ پروجیکٹ آ رہا ہے نیا سفاری ہاؤسنگ کے نام سے, اس میں ہم ویری فرسٹ ڈے سے پلاٹ دیں گے. صحیح. ہم اس میں کوئی فائل نہیں دیں گے, جتنے پلاٹ ہیں اتنے پلاٹ نمبر کے ساتھ پلاٹ دیں گے. فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بیسس پہ ہوگا, لوکیشن اچھی کا پلاٹ لے لے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ کام ہو رہا ہے, ورکنگ پوری ہو رہی ہے کہ ہم یہ جب بھی لانچ کریں گے تو پلاٹ نمبر کے ساتھ. شاہ صاحب ہمارے ناظرین یہ بتائیے گا اس سے محلے وقوع کیا ہے؟ یہ جی پراپر لوکیشن میں ڈسکلوز نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اسلام آباد کی پرائم لوکیشن ہے, یہ چکری روڈ یا دور کی کوئی لوکیشن نہیں ہے, چک بیلی روڈ یا چکری روڈ. تو انشاءاللہ یہ اسلام آباد کی بہت پرائم لوکیشن پہ پروجیکٹ آ رہا ہے. اور اس کے خد و خال بھی بتا دیں. جس طرح کہ میں نے آپ کو اس کا بتایا کہ اس کا نام ہے سفاری ہاؤسنگ. ٹھیک ہے. تو کچھ ہم نے سفاری ہاؤسنگ کے نام رکھنے کے پیچھے بھی وجوہات تھیں, کوئی تھیم ایسے رکھی ہے. اس میں ہم ٹوریزم کو فروغ دیں گے, ٹورسٹ وغیرہ کے لیے کافی فیسلٹیز ہم لے کر آ رہے ہیں, ایمینٹیز کافی ہوں گی. اور آپ کے جسٹ لائک ہم اس کو ڈیولپ کریں گے ایز اے پکنک پوائنٹ. جیسے آپ دیکھتے ہیں پنڈی اسلام آباد میں کہ لاہور کراچی یا بڑے شہروں کی نسبت یہاں پکنک پوائنٹس کی کمی ہے, انٹرٹینمنٹ کی فیملی کی جگہ ہی نہیں ہے. صحیح. تو انشاءاللہ ایز اے اس سوسائٹی کو ایز اے پکنک پوائنٹ اور وہ بڑی اچھی فیسلٹیز کے ساتھ ٹریول اینڈ ٹورزم کے لیے کیا اٹریکشن دیں گے آپ؟ ان میں ہم فارنرز کے لیے کچھ ہماری منسٹری سے بات چل رہی ہے انٹیریئر سے. صحیح. تو اس کے لیے ہم کچھ کافی فیسلٹیز دیں گے. جو لوگ پاکستان دیکھیں, پاکستان میں 5 موسم ہیں, پاکستان میں دریا ہیں, پاکستان میں ریگستان ہے, پاکستان میں سمندر ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر نیچر سے نوازا ہوا ہے. جو ٹورسٹ جاتے ہیں, صحیح, صرف یہاں کے فیسلٹیز نہیں ہے جو ٹورسٹ آنے سے گھبراتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو پلان ہے اس کے ساتھ اسی سلسلے میں منسٹری سے بات چل رہی ہے کہ ان کو ٹورسٹ کو ان کے مطابق فارنرز کو فیسلٹیز دی جائیں, ان کو سیف اسٹے دیا جائے,
ان کو کوئی کلبنگ دی جائے, ان کو کوئی گیمز والا دی جائے, جو ان کا کلچر اس کے مطابق فیسلٹیز دی جائیں تاکہ پاکستان میں زر مبادلہ آ سکے. بالکل ٹھیک ہے. آج پاکستان کے علاوہ دنیا میں اتنی فیسلٹیز, اتنی سینک جگہ خدا دین ادھر جو اللہ نے دی ہوئی ہمیں چیزیں, سارے موسم, اور وہ دنیا کے کسی ملکوں میں نہیں ہے. کہیں سردی ہے تو سردی ہے, گرمی ہے تو گرمی ہے. ہم ان کا فائدہ نہیں اٹھا سکے, صحیح. ٹوریزم کو فروغ نہیں دے سکے. ٹورسٹ آنا چاہتا ہے, اس کو ہم سیفٹی نہیں دے سکے. بالکل صحیح. تو ہم یہ سفاری ہاؤسنگ میں انشاءاللہ تعالی بہت سی اچھی چیزیں لائیں گے جس کو ان قریب میڈیا کے اور عوام کے سامنے ہم رکھیں گے. سید ناصر جلیل صاحب بات کر رہے تھے سفاری ہاؤسنگ کی, یہ جو کہ ٹورسٹ کے لیے بڑا اٹریکٹیو ہوگا, بڑا اٹریکشن ہوگی اس کے اندر, اور بہت سے ایسے لوازمات ہوں گے جس میں اٹریکشن, اور جو ٹورسٹ ہے وہ خود چل کے آئے گا. اور اس کے سلسلے میں حکومت یقین کی مدد کرے گی. حکومت سے چاہتی ہے کہ ٹورزم کے حوالے سے جو بھی کام ہو اس کو پہل کرے, اس کو سپورٹ کرنا حکومت کا کام ہے. اس سے آگے چل کے اور بات کریں گے سید ناصر جلیل صاحب سے. ناظرین ابھی وقت ہو جا رہا ہے, کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. ہر دن جو سورج طلوع ہوتا ہے روشنی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے. اس سفر میں نمبر 1 وہی ہوتا ہے جسے آپ بناتے ہیں. جیسے اسکائی الیکٹرک کو آپ نے بنایا, پاکستان کی نمبر 1 سولر انرجی کمپنی. ہم نے وعدہ نبھایا سستی اور نان سٹاپ بجلی کا, جو پھیلا پورے ملک میں کرلوں کی طرح. پھر چھوٹے بڑے گھر اپنی بجلی خود بنانے لگے. اسکائی الیکٹرک صرف ایک بار کی انویسٹمنٹ, بجلی کے بل میں بچت اور اضافی بجلی گرڈ کو فروخت. موبائل ایپ دے آپ کو مکمل کنٹرول. اسکائی الیکٹرک کا ہر کال کو فوری رسپانس اور ہر سسٹم کی بذریعہ کلاؤڈ 24/7 مانیٹرنگ. سردی گرمی دن رات بجلی کب آتی ہے کب جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اجالوں کا یہ سفر یوں ہی جاری رکھنا ہے. ابھی ملک بھر میں اور زندگیوں کو روشن کرنا ہے. آج اسکائی الیکٹرک پاکستان کی نمبر 1 سولر انرجی کمپنی ہے. آپ کے دم سے اسکائی الیکٹرک, پاورڈ بائی انٹیلیجنس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. سید ناصر جلیل صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں ایکسپریس مارکیٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے. جیسے کہ انہوں نے بات کی سفاری ہاؤسنگ کی, بڑا اچھا پروجیکٹ ہے, لیکن ابھی انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا, لیکن یہ ضرور بتا دیا ہے کہ اسلام آباد کے دل کے اندر یہ جگہ موجود ہوگی اور اٹریکشن ہوگی ٹورسٹ کے لیے اور عام آدمی کے لیے, اینڈ یوزر کے لیے ایک اچھا پروجیکٹ ہوگا جہاں پہ تمام سہولتیں میسر کی جائیں گی. ناصر جی صاحب بتائیے, اس کے علاوہ آپ نے کون سے بڑے بڑے پروجیکٹ کیے, جیسے آپ بہادر کی بات کر رہے تھے؟ پورا ہمارا اس وقت پروجیکٹ چل رہا ہے جس میں فیز 1 ڈیلیور ہو چکا ہے آلریڈی. ادھر لوگ بس نے ٹوٹل گھر بنے ہوئے. فیز 2 اس کی بکنگ ہو رہی ہے, بلکہ اس میں بھی ہم اگلے مہینے پوزیشن دے رہے ہیں پلاٹوں کا. اس طرح ہمارا جاپان گارڈن کے نام سے ایک پیر محل میں پروجیکٹ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہمارا فیصل آباد شروع ہونے والا ہے کھڑیاں والا میں پروجیکٹ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ماضی میں لاتعداد پروجیکٹ کیے ہیں, جیسا میں نے بتایا گجرانوالہ میں ہم نے جی میگنولیا پارک کیا, ہم نے گرین ویلی کیا, گرین سینٹر کیا, ڈیپ اینڈ کیا, ملتان میں گولف سٹی کیا, کراچی میں ڈریم ویلی کیا. تو الحمدللہ بے بہا پروجیکٹ ہم کر چکے ہیں. ناصر جیسے آپ نے یہ کچھ نام لیے پیر محل کا, بہادر کا, عام طور پہ جتنے ڈیولپر آتے ہیں یا مارکیٹنگ والے آتے ہیں وہ آتے ہیں لاہور, کراچی, اسلام آباد, اس شہروں میں. آپ نے چھوٹے شہروں کے اندر یہ کیسے انیشیٹو دیا؟ دیکھیں مارکیٹنگ کمپنی ہے نا, ہمیں کوئی بھی کنٹیکٹ کرتا ہے اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹ کیسا ہے, لینڈ ہے یا نہیں ہے, انتخاب ہمارا ہوتا ہے. بڑے شہروں میں جتنے پروجیکٹ ہیں نا, موسٹلی آپ پچھلے ریسنٹ 3-4 ایئرز میں دیکھ لیں تو ڈیلیور نہیں ہو پائے. صحیح. لوگ آئے, پیسے سمیٹے, چلے گئے. ریسنٹ بھی ہمارے ساتھ ایک کام ایسا ہی ہوا. تو چھوٹے شہروں میں چاہے کام ہو جو ڈیلیور پروجیکٹ ہو جائے, صحیح, ہم فوکس اس کو کرتے ہیں. اور آج کل کی میں بات بتاؤں,
آج کل جتنا ریسیشن ہے ریئل اسٹیٹ میں بڑے شہروں میں کام نہیں, کام وہیں پہ جہاں اینڈ یوزر کو پروڈکٹ چاہیے اور اینڈ یوزر کی پروڈکٹ ہے. کیونکہ آج کل انویسٹر یا ڈیلر کے لیے کوئی چیز نہیں رہ گئی, ان کا سرمایہ سب کاغذوں میں پھنسا ہوا ہے, فائلوں میں پھنسا ہوا ہے. اینڈ یوزر کی جو پروجیکٹ جو چیز آئے گی وہ آج کل چلے گی, اس کے علاوہ کام کوئی نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آپ کا شعبہ ہے اتنا مضبوط شعبہ ہے اور اتنا گیم چینجر ہے, اس سے اس ملک کے قرضے اتارے جا سکتے ہیں, اور حکومت پاکستان اور وزیر پاکستان کو جو کیئر ٹیکر ہیں ان کو کیا کہیں گے آپ, کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں جی, کیئر ٹیکر تو ویسے ہی ہینڈز اپ ہوئے ہیں کہ ہم نے کوئی این او سی نئی گورنمنٹ تک ایشو نہیں کرنے. جب کیئر ٹیکر فائنانس کے معاملات دیکھ رہے ہیں, داخلہ کے معاملات دیکھ رہے ہیں, تو یہ چلتی ہوئی چیزیں نہیں رکنی چاہیے. صحیح. اس میں دیکھیں نا, ایک کوئی بھی پروجیکٹ آتا ہے, میں نہیں لیتا کسی کا, کوئی بھی آتا ہے پری لانچ اس میں بکنگ ہوتی ہے, اس وقت اس کا این او سی نہیں ہوتا, ان سے کمٹمنٹ کی جاتی ہے کہ اتنے عرصے میں ہم آپ کو این او سی دیں گے. سال 1.5 سال کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے, الیکشن نہ اور پروسیس رک جائیں سارے کام کے, تو جو انویسٹر ہے اس کا پیسہ جس نے فائلیں لی ہوئی وہ بلاک ہو جاتا ہے. صحیح. اور ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. تو گورنمنٹ سے میں یہی کہوں گا کہ ریئل اسٹیٹ کی پاکستان میں واحد انڈسٹری ہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے. پاکستان میں کوئی انڈسٹری نہیں ہے, پاکستان کی انڈسٹری ریئل اسٹیٹ ہے, جہاں ریڑھی ٹانگے والے سے لے کے اور 22ویں گریڈ کے افسر تک اور انویسٹر انڈسٹری اونرز, آپ دیکھ لیں جتنے انڈسٹری اونرز ہیں سارے ہاؤسنگ میں آ گئے, جتنے بڑے نام ہیں سب اپنے پروجیکٹ کریں, کیونکہ پاکستان میں ایک انڈسٹری اور گروئنگ انڈسٹری, لوگ زر مبادلہ کما رہے تھے, اور ریئل اسٹیٹ یا کوئی پروجیکٹ آتا ہے اس کے ساتھ 72 انڈسٹریاں انوالو ہوتی ہیں پیرل جو اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. آپ کا ریئل اسٹیٹ رکا تو ظاہر وہ 72 انڈسٹری رک گئی. 72 انڈسٹری میں کتنے خاندانوں کا روزگار لگا ہوا ہے وہ رک گیا, یعنی منی سرکولیشن ڈیڈ ہوگی, ہر چیز بلاکس بالکل بلاک ہو گئی, ڈیٹ ہوگی. مطلب صرف ریئل اسٹیٹ نہیں ہوا, ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ کتنی 72 انڈسٹریز ہے, وہ 72 کی 72 لکڑی ہے, ہر چیز ہے سر, ہر چیز ہے, لیبر ہے, ہر چیز رک گئی ہے. ناصر یہ بھی بتائیے کہ ہاؤسنگ جو وزارت ہاؤسنگ ہے وہ کیا کردار ادا کرتی ہے, اس سے کیا کردار آپ کروانا چاہتے ہیں؟ آپ پچھلے 75 سال کی تاریخ دیکھ لیں پاکستان میں, تو مجھے تو وزارت ہاؤسنگ کا کوئی کردار نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. یا کوئی ان کا میگا پروجیکٹ پاکستان میں نہیں نظر آتا. صحیح, بالکل ٹھیک. نام کی منسٹری ہے, لوگوں نے اپنے عہدے رکھے ہوئے ادھر. صحیح. آپ بھی فیلڈ میں مارکیٹ میں جاتے ہیں, آپ کو ہاؤسنگ کا کون سا پروجیکٹ نظر آتا ہے یا لانچ ہوا ہاؤسنگ کا کوئی بڑا, جس میں اسلام آباد میں 1-2 پروجیکٹ آئے, وہ بھی سرکاری افسرز کے لیے, 16-17 گریڈ سے اوپر افسرز کے لیے, لوور مڈل کلاس کے لیے, مڈل کلاس کے لیے, لوور کلاس کے لیے وزارت ہاؤسنگ نے آج تک کیا کیا یا کون سی پروڈکٹ لے کر آئے. بالکل صحیح. آج ہمارے پاس جو پلاٹس یا ریزیڈینشل چاہیے وہ لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس کو چاہیے. صحیح. تو میرا خیال ہے وزارت ہاؤسنگ کو اس پہ کام کرنا چاہیے. صاحب آپ پچھلے 4-5 دہائیوں سے اسلام آباد کے اندر رہ رہے ہیں, سی ڈی اے کے کام سے مطمئن ہیں؟ سی ڈی اے کا کام قدرے بہتر ہے جی. اگر آپ اس میں بڑا ایسا ہو گیا کوئی نیا سیکٹر اوپن نہیں کیا. فیوچر میں سنا ہے 1-2 سیکٹر آ رہے ہیں, سی سیکٹر ابھی کھلے, فیوچر میں سنا ہے کوئی سیکٹر آ رہے ہیں. سی ڈی اے کے بھی مسئلے مسائل جو آتے ہیں, لینڈ ایکوائر کرتے ہیں اور وہ جو پرانے لینڈ کے ورثہ ہیں وہ دیتے نہیں ہیں, ان میں ایک لینڈ میں کئی وارث بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سی ڈی اے کی پرابلمز ہیں. صحیح. وہ لینڈ ایکوائر نہیں کر پاتے. آپ دیکھیں D12 D13 اب تک وہ جھگڑے چل رہے ہیں لینڈ قبضے لینے کے. صحیح. ناصر جی صاحب آپ سے آخری کوشچن, نوجوان نسل جو کہ ارد گرد آگے پیچھے ہو رہی ہے اس کو مطمئن کرنے کے لیے کیا آپ کا شعبہ, مارکیٹنگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, مارکیٹنگ کے حوالے سے نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ سر نوجوان نسل کو یہ ہے کہ اگر کوئی کمپیوٹر بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے, آج کل کے دور میں موبائل سے میں خیال آج کل 8ویں کا بچہ بھی سارا آپریٹ کرنا جانتا ہے, وہ صرف موبائل ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے وہ گھر بیٹھے ہوئے کم از کم اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. کوئی پروڈکٹ پکڑ لیں, اس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں, اس کی سیل کریں, اس میں وہ اپنی ایجوکیشن کے ساتھ کم از کم اپنے ایکسپینس بیئر کر سکتے ہیں, والدین پہ بوجھ نہیں بن سکتے. اس طرح کہ میں نہیں کہوں گا صرف ریئل اسٹیٹ ایک فیلڈ ہے. جیسے آپ نے خود ایک نام پیدا کیا اور بڑے کام کیے ہیں, بڑے پروجیکٹس چلائے ہیں, ایسے نوجوان نسل کو کہیں گے کہ آئیں وہ اس شعبے کے اندر ویلکم کرتے ہیں آپ کو؟ بالکل جی. ہمارے یہاں میں اب بھی کہہ دوں کہ ریئل اسٹیٹ میں پڑھے لکھے نوجوانوں کی بہت زیادہ کمی ہے.
اب تو کچھ لوگ آنے لگے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ لیٹ 90s اور 2000 اسٹارٹنگ میں کہ جس کی کوئی ایجوکیشن نہیں کہے تو ریئل اسٹیٹ کا کم کر لے 4 پیسے پڑھ لے. بالکل ایسے ہی. اب الحمدللہ ہم نے دیکھا جی آرمی افسر تو بہت زیادہ ریئل اسٹیٹ میں, ڈاکٹرز بھی آ رہے ہیں, انجینئرز بھی آ رہے ہیں. اب تو پراپر ایک بہت بڑی فیلڈ بن گئی ہے, اور اب بھی اس میں بہت گنجائش باقی ہے. پراپر کام اب بشرطے پروجیکٹ پیچھے پراپر ہو تو مارکیٹ میں کام بہت ہے. صحیح. ناصر جی صاحب, سفاری ہاؤسنگ کے حوالے سے کوئی پیغام اپنے ناظرین کو دینا چاہیں, کہیں اس میں شامل ہو؟ ناظرین کو ہم کہیں گے تھوڑا سا انتظار کیجئے, انشاءاللہ تعالی آپ کی توقعات, آپ کی امیدوں کے مطابق یہ ہم آپ کے لیے ایک ایسا پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں جہاں آپ کو فائل نہیں, انشاءاللہ آپ کی مرضی کا پلاٹ دیں گے. یعنی آپ کو فائل نہیں, آپ کو پلاٹ ملے گا. ناصر جلیل صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی اور کہا کہ قوم کا اعتماد, عوام کا اعتماد اور اینڈ یوزر کا اعتماد وہ بحال کرتے ہیں اور بحال کریں گے اور بحال رکھیں گے. اسی لیے یہ ایک بڑا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں سفاری ہاؤسنگ کے نام سے. انشاءاللہ یہ بڑا اچھا ثابت ہوگا, یقیناً آپ اس میں فائدہ اٹھائیں گے اور جو سہولتیں یہ اس میں دے رہے ہیں وہ یونیک ہوں گی. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان سعید آصف اجاز جی کا آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.